حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ گھر آ کر بیٹھے، انہوں نے بھنے ہوئے بچڑے سے ضیافت کی، بنا ہوا بچڑا لا کر سامنے رکھ دیا. اب دسترخوان پر بنا ہوا بچڑا ہے، مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہیں، لیکن مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے آگے کھانے کے لیے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہیں، کیا وجہ یہ کھانا نہیں کھا رہے؟ کہیں دشمن تو نہیں ہے؟ کہیں دشمن تو نہیں ہے؟ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے. فرشتوں نے جان لیا کہ ابراہیم پریشان ہے، فوراً کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط. اے ابراہیم پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، خوف نہ کھا، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند باتیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ، تحقیق آئے، کون؟ رسولنا، ہمارے فرشتے، ابراہیم کی طرف بالبشرا، خوشخبری کے ساتھ. قالوا سلاما، جب وہ آئے تو انہوں نے کہا سلام. قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً کہا سلام. اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا اے آدم جاؤ فرشتوں کی جماعت کی طرف اور انہیں سلام کہنا، جو وہ جواب دیں وہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا، وہی تمہاری اولاد کا سلام ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کی طرف گئے اور انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم. تو فرشتوں کی جماعت نے جواب دیا وعلیکم السلام. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج تک اس کو اس امت کا شعار بھی بنا دیا گیا ہے. آج تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آپ بھی شامل ہیں نا، تو آج بھی ہم کسی کو ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اور جواباً کیا جواب دیا جاتا ہے؟ وعلیکم السلام. تو یہی بات فرشتوں نے آ کر کہی کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً کہا سلام ہو تم پر بھی. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. پھر ابراہیم کو کچھ دیر نہ گزری تھی کہ وہ ان مہمانوں کی ضیافت کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے آئے. یہاں یہ بات سماعت فرما لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز تھے. جب یہ فرشتے ان کے پاس آئے تو یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ یہ فرشتے انسانی شکلوں میں آئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانتے نہ تھے کہ یہ فرشتے ہیں. خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے. کتنے تھے؟ 3 تھے یا 12 تھے جمع کی تعداد میں، لیکن تعداد کتنی تھی اس کا علم نہیں ہے. 3 تھے یا 12 تھے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یہ 3 فرشتے تھے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. یہ 3 فرشتے آئے تھے. بہرحال آنے والے فرشتے تھے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے مہمان، اندر بلایا اور فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کی ضیافت کے لیے مصروف ہو گئے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ مہمان کا اکرام کرنا یہ سنت نبوی ہے. مہمان کا اکرام کرنا یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. وہ گھر آ کر بیٹھے، انہوں نے بھنے ہوئے بچڑے سے ضیافت کی، بنا ہوا بچڑا لا کر سامنے رکھ دیا. اب دسترخوان پر بنا ہوا بچڑا ہے، مہمان دسترخوان پر بیٹھے ہیں، لیکن مہمان ہاتھ نہیں بڑھا رہے آگے کھانے کے لیے، ہاتھ نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة.
قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ آخر کیا وجہ ہے، یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اس وقت کی ایک روایت تھی کہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ دشمن جو ہے وہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ جس کے گھر کا میں نے نمک کھا لیا اب میں نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ جس گھر کا میں نے نمک کھا لیا اس سے دشمنی نہیں مول لے سکتا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جس کا کھاتا ہے اسی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جس کے کھاتے ہیں اسی کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، جس کے گھر کا کھاتے ہیں اسی کے گھر کے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں۔ یہ روایت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی کہ دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر کسی کے گھر کا کھانا کھا لیا اب وہ دشمن نہ رہا، اس کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اس گھر کا ہم نے نمک کھا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پریشان ہیں، کیا وجہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے، کہیں دشمن تو نہیں ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے تھے، فرشتوں نے جان لیا کہ ابراہیم پریشان ہے، فوراً کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط۔ اے ابراہیم پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، خوف نہ کھا، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہم فرشتے ہیں جو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری روایات اور مقام پر بھی آپ حضرات سنیں گے، لیکن اصل اور تحقیقی روایات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم کھانا کھانے والے نہیں ہیں، ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے۔ قریب ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی، قریب ہی سارے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ جب فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا وہ بھی پریشان ہو گئی کہ آخر یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، تو وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جن کا نام حضرت سارہ ہے، حضرت سارہ ہے، قریب کھڑی تھیں۔ جب انہوں نے سنا کہ یہ فرشتے ہیں تو فضاحکت، پس وہ بھی ہنس پڑی، وہ بھی ہنس پڑی۔ فرشتوں نے ان کی طرف دیکھا، فبشرناها باسحاق، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہنسی نا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی بشارت بھی دے رہے ہیں۔ ایک تو ہم آئے قوم لوط کی طرف اور دوسرا ہم آئے آپ کو بشارت دینے کے لیے۔ کس کو؟ حضرت سارہ کو۔ حضرت سارہ کے ہاں اولاد نہ تھی۔ اس سے 14 برس پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے تھے کس کے؟ حضرت ہاجرہ کے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے کس کے؟ حضرت سارہ کے، حضرت سارہ کے۔ یہ وہ چیزیں جو ہمارے علم کے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے، اس کا ہمارے عقائد کے ساتھ تعلق ہے۔ کیوں تعلق ہے یہ آگے چل کر میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پس یہاں پر حضرت سارہ کو جب یہ بشارت ملی تو وہ حیران ہو گئیں۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ۔ کہا میں بوڑھی ہو چکی، عمر کتنی تھی؟ 99 برس۔ حضرت سارہ کی عمر کتنی تھی؟ 99 برس۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال۔ 120 سال۔ کہا کہ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے، مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں اولاد ملے گی۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔
تم جو کہہ رہی ہو وہ عجیب بات نہیں، جو رب کہہ رہا ہے وہ عجیب بات ہے۔ اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ آپ کا گھرانہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں کہا کہ آپ کا گھرانہ تو وہ ہے کہ جس پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں ہیں۔ یہاں لفظ آ رہا ہے اہل البیت۔ موجودہ دور کے اندر بس صرف میں اشارہ کر کے بات کو اپنے مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ موجودہ دور کے اندر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا، اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اہل بیت سے کون سے لوگ مراد لیے جاتے ہیں؟ بیٹی، داماد، نواسے، بیوی کو نکال دیا جاتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے بارے میں، حالانکہ اس وقت صرف ان کی بیوی موجود تھی، کوئی اور موجود نہ تھا، کوئی اور موجود نہ تھا۔ تو پتہ چلا کہ جب بھی اہل بیت کا ذکر آئے گا تو بیوی گھر کے اندر شامل ہوگی، بیوی گھرانے میں شامل ہوگی۔ اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج شامل ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہوں گی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی طرف رب تعالیٰ نے ذکر کیا تو کہا اہل البیت، اس گھر پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اس گھر میں کون کون تھا؟ ابراہیم تھے اور ان کی بیوی تھی، ابراہیم تھے اور ان کی بیوی تھی۔ تو بیوی نے کہا یہ بڑی عجیب بات ہے، تم اللہ کی بات پر عجب کر رہی ہو، اللہ کا تو بڑا فضل ہے اس گھرانے پر، تم صرف بیٹے کی خوشخبری نہ سنو۔ فبشرناها باسحاق، ہم صرف اسحاق کی خوشخبری نہیں دینے آئے، ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی بشارت دینے آئے ہیں کہ اللہ تمہیں بیٹا بھی دے گا اور اس بیٹے سے ایک اور بیٹا، یعنی تمہارا پوتا بھی ہم اللہ کی حکم سے بشارت دینے آئے ہیں، تم پوتا بھی دیکھو گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور انہوں نے پھر اپنی زندگی کے اندر اپنے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ اب آئیے اپنے عقیدے کی طرف۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، باقی جتنے بھی نبی آئے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک ہی نبی آئے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے نبی آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔